بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ہمیں پڑوسی ملک سے ایک شکاری دوست کا خط ملا۔ خط میں اس نے شیروں کے ایک آدم خور جوڑے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس جوڑے نے وہاں دہشت پھیلائی ہوئی تھی۔ اب تک 6 دیہاتی مرد اور عورتیں اس کا نشانہ بن چکے تھے۔ ہمارے دوست نے ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ ہمارا یہ دوست کئی شکاری مہمات میں ہمارے ساتھ رہا تھا۔ پھر ایک ٹریفک حادثے میں وہ اپنا ایک بازو اور ٹانگ گنوا بیٹھا۔ چونکہ اب وہ خود تو اپنی معذوری کی وجہ سے شکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے ان آدم خورندوں کو مارنے کے لیے ہم نے جلدی سے تیاری کر لی اور تیسرے دن ہی ٹرین میں سوار ہو کر ایک لمبے سفر کے بعد شام کو اپنے دوست کے گاؤں پہنچے۔ ہمارا دوست ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا اور وہ دلیر شکاری جس نے درجنوں خونخوار درندوں کو مارا تھا، کئی بار شیروں سے دو بدو لڑائی کی تھی، اب بیساکھیوں کے سہارے چلنے پر مجبور تھا۔ اپنے دوست کو اس حال میں دیکھ کر ہمارا دل بھر آیا۔ ایک رات آدھا دن تو پرانی یادوں کو تازہ کرنے میں گزر گیا۔ سپہر ہوئی، ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ ہمیں درندوں کا ٹھکانہ دکھا دے، ایسا نہ ہو یہ درندے کوئی اور جانی نقصان کر دیں۔ ہمارا دوست ہمیں ایک قریبی گاؤں لے گیا۔ یہ جنگل کے کنارے ایک چھوٹا کام کر رہے تھے۔ ہمارے دوست نے بتایا کہ یہاں پر سرکاری کرندے بھی ان درندوں کا شکار کرنے آئے تھے، مگر نہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں مارے گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو جائیں، یہ درندے اب ہم سے نہیں بچ پائیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس جگہ پہنچے جہاں ان درندوں کا ٹھکانہ تھا۔ گھنے درختوں کے بیچ ایک خونما جگہ تھی۔ میں نے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگا لیا کہ شیروں کا ٹھکانہ اسی جگہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال درست نکلا۔ خونخوار درندوں نے یہیں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ انسان یا جانور کو مار کر وہ اسے کھو میں گھسیٹ لاتے اور پھر اطمینان سے اسے کھاتے۔ ہم نے مچان بنانے کے لیے درخت کا انتخاب کیا جہاں سے ہمیں کنویں اور ندی کو جانے والی پٹگنڈی نظر آ رہی تھی۔ یوں درندے پینے نکلتے یا ہمارے باندھے ہوئے جانور کو کھانے آتے، وہ ہمارے نشانے پر ہوتے۔ اپنے دوست کو ہم نے ایک بچھڑے کا انتظام کرنے کو کہا اور جنگل کے باہر اپنا کیمپ لگا لیا۔ مچان بنانے کا مرحلہ آیا۔ مقامی مزدوروں نے جنگل میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، چنانچہ ہمیں خود ہی مچان بنانی پڑی۔ مچان اتنی بڑی تھی کہ ہم تینوں دوست آسانی سے اس پر بیٹھ سکتے تھے۔ دن ڈھلتے ہی بچھڑے کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ ہم مچان پر بیٹھ کر شام کا انتظار کرنے لگے۔ شام ہوتے ہی جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی مچھروں نے ہم پر حلہ بول دیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مچھر بھگانے والا لوشن مل گیا، پھر تھرموس سے گرم گرم چائے نکال کر پی اور چست ہو کر بیٹھ گئے۔ چاند کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا، کبھی اس کی چاندنی میں پتے چمکنے لگتے۔ اچانک چارے کے لیے باندھا ہوا بچڑا اٹھ کر کھڑا ہوا اور رسی ترانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم ایک دم چونکے ہوئے۔ شیر تو ابھی اپنی کچارے سے نکلا ہی نہیں تھے، یہ یقیناً کوئی دوسرا جانور تھا جو بچڑے کی بو پا کر ادھر آ نکلا تھا۔ پھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ہم نے کسی کو جھاڑیوں سے نکلتے دیکھا۔ ارے یہ تو کوئی انسان ہے، ایک کے منہ سے نکلا۔ واقعی یہ ایک برا آدمی تھا۔ اس نے دھوتی اور بنیان پہنی ہوئی تھی اور وہ اس طرح ارد گرد دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ہمارا ایک دوست کسی احتیاط کا خیال کے بغیر بندوق لے کر درخت سے اتر اور بجلی کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے ایک ہاتھ آدمی کے منہ پر رکھا اور اسے پیٹھ پر اٹھا لایا۔ شکار کا پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہم نے اس بورے کو اپنے کیمپ میں لے آئے۔ حلیے سے وہ بہت غریب معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہمارے دوست نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، وہ غصے سے بولا، تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ میرے بزرگ، شاید آپ کو معلوم نہیں، خودکشی کرنا جرم ہے۔ ہم نے کہا، غربت خودکشی سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم رو پڑا۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی، اسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا وہ اپنے بیٹے اور بہو کی خاطر اپنی مرضی سے شیروں کا لقمہ بننے آیا تھا، کیونکہ اگر کوئی درندہ کسی انسان کو مار ڈالے تو حکومت اس کے گھر والوں کو 2 لاکھ روپے دیتی ہے۔ پہلے بھی جو لوگ مر رہے ہیں ان کے گھر والوں کو حکومت نے امدادی رقم دی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن بعد ویسے ہی مر جاؤں گا، کیوں نہ اپنے بیٹے کی غربت دور کرنے کا انتظام کر جاؤں۔ ہم پھترائی ہوئی آنکھوں سے اس بورے کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ غربت کے ہاتھوں انسان اس حد تک مجبور ہو سکتا ہے۔ ہم بورے کو اس کے بیٹے کے گھر لے گئے، اسے سمجھایا کہ بزرگ اولاد کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دیکھ بھال اور خدمت کرو۔
محنت کر کے اپنے حالات بدلو، اوپر والے کی ذات پر بھروسہ کرو، وہ کارساز ہے۔ بعد میں ہم نے دونوں آدم خور شیروں کو مار ڈالا جب وہ بچڑے کے بچے ہوئے گوشت پر دعوت اڑانے آئے تھے۔ دونوں شیروں کی قیمتی کھالیں ہم نے اس غریب بوڑھے کو تحفے کے طور پہ دے دی اور اپنے دوست سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے رخصت لی اور واپس گھر لوٹ آئے۔